چلیں جی، ہمارے میں تپڑ نہیں ہے اسرائیل سے لڑنے کی. جس دن اسرائیل نے پہلا نیوکلیئر بام ایران پہ گرایا، میں آپ کو لکھ کے بتا سکتا ہوں کہ اسرائیل خالی ہونے لگ جائے گا. ڈر یہ ہے کہ اسرائیل اپنے پاگل پن میں دوسرے کے ساتھ مل کے کہ بھارت کا بھی اس میں ہاتھ ہے، جو کہ ضرور ہوگا، امریکہ کا بھی ہاتھ ہے، بھارت کا بھی، لیکن ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ایک اتنا تگڑا ملک ڈیفیٹ ہو جائے اور یہ نتیجہ ہو اس پہ. کیا وجہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف کسی سخت بیان کو روکنا ان کو ضروری لگ رہا ہے، اور کہاں سے حکم آیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف کسی سخت بیان کو تم نے نہیں آنے دینا؟ کسی کو جرأت نہیں ہونی چاہیے جو اسرائیل کو کوئی للکار سکے، اور آپ کو پتا ہے کہ للکارنے والا پاکستان میں مرتے کلندر ایک ہی ہے. ان کا response towards Iran is 3 minutes. ان کا response to Lebanon was minute and a half. جیسے میں نے آپ کو کہا، you have to make up your mind. ختم کرو یا تو you will become a country which is not worth living in. تم نہیں رہ سکو گے، جیسے پی جے میر صاحب نے کہا. ہیلو دوستوں، جے ہند، سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل نیوز کی پاٹھ شالہ 2.0 میں. جیسے کہ اسرائیل نے ایران پر تابڑ توڑ حملہ کیا ہے، اور ایسے سمے میں اسرائیل کے پی ایم بنجامین نیتانیاہو کا ایک بیان وائرل ہو رہا ہے، جو کہ بہت پرانا بیان ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کی ٹانگیں کانپ رہی ہے، کیونکہ ایران کے بعد اگلا نمبر پاکستان کا ہو سکتا ہے. تو آئیے سنتے ہیں پاکستانی میڈیا کو. بھاگیں گے، اس لیے یہ ایک دفعہ بھاگ کے آئے ہیں، اور جدھر سے آئے ہیں وہ پھر بھی بھاگ کر سکتے ہیں کوئی دوسری جگہ. تو میرا اپنا خیال یہ ہے، یہ ایران پہ، ایران ناؤ ہیز دی اپر ہینڈ. اگر ان کی پوٹنسی اور ان کی ٹارگیٹنگ اور ان کی امیجنیشن اور کیا کہتے ہیں انٹینسٹی آف دی اٹیک ٹھیک ہو، تو میرا خیال میں اسرائیل کین لوز. اور لوز دس ٹائم مینز چھوٹا ووٹا نہیں، کافی حد تک. اور کیا کرے گا امریکہ؟ آج واشنگٹن آکیوپائڈ، اسرائیلی آکیوپائڈ واشنگٹن، جیسے میں کہتا ہوں اسرائیلی آکیوپائڈ واشنگٹن میں نو کنٹری از مور انپاپولر دین اسرائیل. جو امریکن پبلک اوپینین بدلی ہے اگینسٹ اسرائیل تھینکس ٹو دا سیکریفائسز آف دوز شہیدز ان غزہ. تو میرا اپنے خیال میں یہ بہت ہی پریشر ہوگا، اور ٹرمپ کچھ نہیں کر پائے گا. اور ٹرمپ مت سوچے کہ وہ کچھ سیکریفائس کرے گا. اس کو ہی از آلریڈی بیکم، ابھی سے ہی ڈبل اس کا جو ویلتھ ہے ڈبل ہو گیا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ وار جو ہے یہ چلے گی، مگر اس حد تک جب اسرائیل دیکھتا ہے اور یا اس کو کوئی سمجھاتا ہے یا ریژیم چینج ہوتا ہے اسرائیل کا. ناٹ ریجیم چینج ان ایران، ریجیم ہوتا ہے اسرائیل کا. بس ایک چیز کی ضرورت ہے یہ سب چیزیں ہونے کے لیے، کہ دی انٹینسٹی آف دی اٹیک، دا پوٹنسی آف دی اٹیک، اور اپنا ٹارگیٹنگ آف دی اٹیک یہ ٹھیک ہو. یہ تین چیزیں اگر ایران ڈیلیور کر سکتا ہے اس 2-3 ہفتے میں، تو میرے خیال میں ایران کا جو کنٹریبیوشن ہے ٹو دا رینیسانس آف اسلام، اس سے بڑا کوئی نہیں ہوا ہوگا. اب بات آتی ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. دیکھو، ہم تو گالیاں نکالیں گے یا برا بھلا کہیں گے یا تنقید کا نشانہ بنائیں گے. ہماری تنقید سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بھی ہماری کرے گی نہ ہمیں کوئی فرق پڑنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ اپنا کیس جو ہے ہم انٹرنیشنل فرنٹیئرز کے اوپر ہم اس کو کیسے ایکسپلین کریں. یہ بڑا اچھا ہوا ہے، ایک آپ کا یہ جو سیکنڈ ٹیئر بھی گیا، فرسٹ ٹیئر بھی گیا، جا کے لوگوں کو بتایا کہ بھائی دس از واٹ دا پرابلم از. لیکن اس کی کنٹینیوٹی اور کنسسٹنسی جو ہے وہ ہمیں بہت ضروری ہے. ہماری ڈپلومیٹک کنسسٹنسی نہیں ہے. نمبر 1، انڈیا پہ سینکشنز لگائے کوئی. نمبر 2، اسرائیل پہ سینکشنز لگائے گا کوئی. ہم تو یہاں پاکستان کے اندر چیزیں جلا دیتے ہیں، اسرائیل کی ہے یہ وہ فلانا. ہم کیا کریں گے؟ ہم ہی کرتے ہیں نا، اور کرتا ہے کوئی؟ پوری دنیا کے اندر ان کے پروڈکٹس، ان کا جو میکینزم ہے وہ چل رہا ہے ایز نارمل. ایک تاثر تھا کہ یہ جو جنگ پہلے ایران لڑتا رہا وہ ایک پراکسی وار تھا اسرائیل کے خلاف، کبھی حوثیوں کے ذریعے، کبھی حماس کے ذریعے. تو یہ براہ راست ایک جنگ ہوئی ہے، اور اس جنگ میں جس طرح آپ کے اسرائیل نے اٹیک کیا ہے اور کئی اہم ترین لوگوں کو ٹارگٹ پہ انہوں نے آپ کے فائر کیے ہیں، اس کے باوجود جیسے ہمارے دونوں جنرل نے اس بات کو، دونوں دفاعی ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی جلدی ریکوری ہوئی ہے ایران کی، اور ایران نے جو اٹیک کیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ایک اور چیز بتائیے سر کہ اس وقت اسرائیل کے پیچھے تو امریکہ ہے، پوری طرح موجود ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے،
اور کئی مسلم ممالک بھی ساتھ دے رہے ہیں. کیا ایران کے ساتھ بھی کوئی بڑی طاقت ہے کسی نہ کسی طریقے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں سب سے پہلے آپ کی جو پہلی بات ہے اس کی طرف آتا ہوں. اصل میں ایران سے غلطی یہی ہوئی کہ جو آپ جن کو پروکسیز کہہ رہے ہیں، میں ان کو اتحادی سمجھتا ہوں ایران کا. تو ایران نے جو ہے جب اتحادیوں نے حملہ کیا تو ایران خاص طور پہ اور حزب اللہ وہ فیصلہ نہیں کر سکے، اور ان کے فیصلے کی تاخیر کی وجہ سے حماس کو بھی نقصان ہوا اور فائنلی حزب اللہ کو بھی نقصان. اگر حماس کے ساتھ ساتھ اس وقت حزب اللہ جو ہے وہ میدان میں آ جاتا تو اسرائیل کو انگیج کرنا جو تھا نسبتاً آسان تھا، کیونکہ بشار الاسد کی حکومت اس وقت موجود تھی اور تہران سے بیروت تک سپلائی لائن جو تھی وہ برقرار تھی. لیکن اس وقت جو ہے یہ فیصلہ نہیں ہو سکا، اور حماس کی لیڈرشپ یہ بات کم از کم پرائیویٹلی کہتی رہی کہ ہمیں یہ امید تھی کہ ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حزب اللہ بھی اس پہ شامل ہوگا. کیا وہ موقع نہیں آ گیا ہے سر؟ وہ وقت نہیں آیا ہے کہ مسلم امہ اور ان کے حکمران یہ دیکھیں کہ اگر ان کے اندر یہ انتشار رہا، یہ ڈویژن رہی، تو آج ایران ہے، کل سعودی عرب ہے. ایران اور آپ کے جو اسرائیل ہے، کیونکہ ایران اور عراق کی جنگ ہم نے دیکھی ہے، اور کئی لحاظوں سے اور بھی تاریخ کے لحاظ سے ہمیں اسرائیلی اور یہودی، یعنی جو اسرائیلی ہیں اور جو ایرانی ہیں مسلمان، ان کی جو آپ کے اعصابی، کیونکہ اعصابی جنگ بھی ہوگی نا سر، جہاں ٹیکنک ہے، جہاں افرادی قوت کی ہے، جہاں جدید ٹیکنالوجی کی ہے، وہاں اعصابی ہے. تو یہ دونوں ممالک کی اعصابی جنگ اگر بڑھتی ہے جنگ، تو آپ کس کو ایج دیں گے سر؟ جی دیکھیں، اسرائیل کی بھی ہسٹری اگر دیکھی جائے، ایران کی بھی دیکھی جائے، تو اعصابی طور پہ یہ دونوں ملک کافی توانا ملک ہیں، یہ ماننا پڑے گا. لیکن وہ جیسے ایک بڑی کہاوت ہے نا کہ ہارتے آپ تب ہیں جب ہار مانتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں حماس کتنی چھوٹی سی اسٹرپ ہے، کتنے تھوڑے سے لوگ ہیں، کیا ظلم نہیں ان کے اوپر ہوا، بلکہ تقریباً نیست و نابود ہو گئے. ہار نہیں مان رہے اور اس لیے وہ جنگ ختم نہیں ہو رہی. تو میرا اپنا خیال یہ کہ ایران کے پاس تو بہت مین پاور ہے اور بہت زمین ہے. صرف جس چیز کی کمی ہے، جس کا میں ذکر کر دیتا ہوں، کہ جس طریقے سے امریکہ اور کچھ ممالک کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ، اس وقت ضرورت ایران کو ہے کہ وہ ڈپلومیٹکلی کوشش کر کے رشیا اور چائنا جیسے ممالک کے ساتھ ان کو یہ کہے کہ آپ بھی کم از کم میری کچھ نہ کچھ مدد کریں. وہ اگر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ایک لاجسٹک سپورٹ پیدا کر دیں، ایک ملٹری سپورٹ پیدا کر دیں، تو ایران کے جیتنے کے بالکل نمایاں ہو جائیں گے جو آثار ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز اس وقت جو کمی مجھے نظر آتی ہے ایران کی سائڈ پہ وہ یہ ہے. ادروائز یہاں پر بھی جیسے میں نے کہا کہ اگر حماس جیسا چھوٹی سی جگہ اور تھوڑے سے لوگ شکست ماننے کو تیار نہیں ہے، تو ایران تو کبھی بھی اپنی شکست نہیں مانے گا.